بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آسپیکٹ ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان حبیب اللہ، اور آج ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سابق جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شمیم الرحمان ملک صاحب۔ ملک صاحب، بہت وارم ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا جی۔ ویئرس ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ مر صاحب، آپ کی موجودگی سے ہم آج چاہیں گے سینٹ کے الیکشن جیسے کہ 3 مارچ کو متوقع ہیں، اور اس حوالے سے ہر ادارے میں بعض گشت ہے، مین سٹریم میڈیا سے لے کے یوٹیوب چینل اور تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ویورز اس سارے معاملے کو سمجھ سکیں۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس میں جورسڈکشن بنتی ہے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے؟ جی، جورسڈکشن کا تو بالکل کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے بیکاز دس واز ریفرنس وچ واز سینٹ ود دی گورنمنٹ، تو یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ چونکہ وہ سن رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں جورسڈکشن کی بات بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے طور پہ کوئی سو موٹو لیتے تو پھر اس میں ہم جورسڈکشن کی بات کرتے، لیکن اس میں میرا خیال ہے جورسڈکشن کا ایشو بالکل نہیں ہے، وہ کلیئرٹی ہے اس میں، جورسڈکشن تو موجود ہے، اس پہ کسی کو ابھی تک تو کسی نے اعتراض بھی نہیں اٹھایا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کر سکتی ہے کہ جہاں پہ پارلیمان کا یہ حق ہو اور وہاں پہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرتے ہوئے اس طرح کی رولنگ دے یا کوئی ایسا فیصلہ جاری کرے؟ دیکھیے، پارلیمان کا اختیار ہے قانون بنانا، پارلیمان نے قانون بنانے ہیں اور لیجسلیٹرز کا ہی بنیادی طور پر کام ہے کہ وہ قوانین بنائیں، اور عدالت کا کام ہے ان قوانین کی تشریح کرنا جہاں پر بھی ضرورت ہو اس کی، اور اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دوسری کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اب چونکہ اس ایشو میں جو گورنمنٹ ہے وہ خود بذات خود چونکہ اس میں ایک ریکویسٹنگ پارٹی ہے، لہذا اس کیس میں اس حد تک جس حد تک ریفرنس آیا ہے، سپریم کورٹ کا پورا اختیار ہے کہ وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو کہ ان کو موجود ہے، کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، اس کے اندر وہ گورنمنٹ کو ایڈوائس دیں کہ جس طرح کہ گورنمنٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو الیکشن ہے سینٹ کا، کیا اس میں ہم کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے، جس طرح کہ ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، ہم اس سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے ہم جو پروسیجر ہے آف الیکشن اس کو امینڈ کر سکتے ہیں، یا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جانا پڑے گا۔ تو اس حد تک اگر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو میرا خیال ہے اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیں اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ آئینی، چونکہ آج ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آئینی قوانین کے لحاظ سے ہم جان سکیں اس سارے معاملات پہ، تو آپ یہ بتائیے گا کہ سینٹ کا الیکشن کے حوالے سے جتنی بات چیت کی گئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 59 میں کی گئی ہے، تو کیا وہاں پہ سینیٹرز کے چناؤ کے حوالے سے کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، یا یہ الیکشن کمیشن کے انڈر آتا ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ اپنی رولنگ دے کے یہ طریقہ کار وضع کرے گا؟ دیکھیے، جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 قوانین، ایک تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ الیکشن دس از انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد جو ایکٹ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ بھی موجود ہے جس کے اندر ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ اب جس مسئلے پہ بنیادی طور پر کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے، جس پہ آرگومنٹس بھی ہو رہے ہیں کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ 2 ہی ایکسیپشنز دی گئی ہیں، ایک چیف منسٹر کے الیکشن کو، ایک پرائم منسٹر کے الیکشن کو، اور جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہیں کہ آل الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن، آل الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر۔ تو اب لیکن اس میں جو اختلافی رائے یہ پائی جاتی ہے، یہ جو جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں آرٹیکل 226 میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے الیکشن تو اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، باقی سب الیکشنز سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے، لیکن 59 کے اندر چونکہ تمام
پروپورشنل متناسب نمائندگی کی شرح کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے، وائس چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے. کیا ایک سینیٹر کے الیکشن کے حوالے سے یا اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی آئین کے اندر واضح چیز موجود ہے؟ کیونکہ یہی بنیادی وجہ ہے جہاں پہ میں اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن انڈر کانسٹیٹیوشن نہیں آتا. پہلے میں جو پہلی بات مکمل نہیں کر سکے اس کو مکمل کر لوں، پھر اس کو کرتے ہیں. دیکھیے جو سیکرٹ کا پرابلم صرف یہ آ رہا ہے اس میں کہ جو بینچ ہے وہ اور جو ادروائز باقی تمام پارٹیز ہیں اس پہ اب اصل میں جو سیکرٹ بیلٹ کی بات ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو سیکریسی ہے ٹل دی ووٹ از بیلٹڈ اس وقت تک ہی ہے، یا یہ جو سیکریسی ہے دس از ٹل دی ڈومز ڈے، یا 10 سال ہے یا 20 سال ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو سیکرٹ بیلٹ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، جو ابھی تک کی جو کانسٹیٹیوشنل پریکٹس ہے، جو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو الیکشن ابھی تک سینٹ کے ہوئے جو پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں جس طرح کے ابھی تک ہوتا رہا، وہ تو سیکرٹ مینس کہ سیکرٹ فار ایور. اور اس میں اب جو کوئریز ہیں کورٹ کی وہ یہی ہیں کہ جب کرپٹ پریکٹسز کو آپ اس میں لائیں گے، جو کہ باقی جو جنرل الیکشن ہے اس کے اندر تو یہ نہیں ہوتا کہ میں ووٹ کروں گا تو مجھے کرپٹ پریکٹس کے تحت بھی جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو کورٹ کا موقف یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سبسیکوئنٹلی یہ ایک اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ میرے کسی ممبر نے فلور کراسنگ کی اور ہمیں ووٹ نہیں دیا، تو آپ کو کیسے الیکشن کمیشن کو یہ پتا چلے گا کہ اس نے اپنی پارٹی لائنز پہ دیا ہے یا کسی اور کو دے دیا ہے؟ جب تک وہ، اور اس میں پھر بیلٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بات آ رہی ہے کہ بیلٹ جب ایک بار ہو جائے بیلٹنگ تو وہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کو آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے کہ وہ کس نے کاسٹ کیا. لیکن دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا تو پھر تو وہ جو سیکریسی ہے اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، پھر وہ کیسے سیکرٹ رہے گا. تو اس پہ اب جو دوسری بات آپ نے کی پروپورشنالٹی کی، اس میں بھی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو پروپورشنالٹی، جو پرنسپل آف پروپورشنالٹی ہے جو اس وقت عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، کیا یہ پروپورشنالٹی فار دی پولیٹیکل پارٹیز ہے یا پروپورشنالٹی فار دی پروونسز ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو سینٹ کا ایک ادارہ ہے ہمارا، وہ بنیادی طور پر چاروں صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دیتا ہے ارسپیکٹو آف دیئر پاپولیشن اور ایریا. تو یہ ایک ایسا ایک وفاقی ادارہ بنایا گیا ہے کہ جس کے اندر تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ہے. تو اگر تو ہم اس انداز سے دیکھیں تو پھر پروپورشنالٹی آف دی پروونسز کی بات ہے. لیکن جو وائلیشن ہوگی یا فلور کراسنگ ہوگی وہ تو ظاہر ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی ہوگی، اس میں اگر کوئی کمپلینٹ بنے گا تو وہ پولیٹیکل پارٹی بنے گی. اب اس میں کمپلیکسٹیز یہ ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے، یا کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو چھوٹی پارٹیز جو اوپن اتحاد نہ کریں لیکن وہ ایک ایسا اتحاد کر لیں کہ اب 3 پارٹیز مل کے 2 سیٹیں یا 1 سیٹ نکال سکتے ہیں، اور وہ اتحاد کر لیں گے تو وہ کس طرح ریپرزنٹیشن آئے گی. یا کوئی ایک صوبے کی پارٹی دوسرے ایک ایسے صوبے کے پارٹی کے ساتھ کر لیتی ہے اتحاد جس میں جو ہے وہ پھر وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مسئلہ، پھر ویمن سیٹس ہیں، پھر ریزرو سیٹس ہیں. تو یہ جو پرنسپل آف پروپورشنالٹی ایک تو اچھی بات یہ ہے مجھے لگتا ہے جس کیس میں اب یہ ایک ونس فار آل ڈیسائیڈڈ ہو جائے گا کہ نمبر 1 سیکریسی کا کیا مطلب ہے، اور پروپورشنالٹی از اٹ پروپورشنالٹی ایز پر اسٹرینتھ آف دی پولیٹیکل پارٹیز اور دی سیٹس آف دی پروونسز. تو یہ میرا خیال ہے اس کی یہ بہت وائٹل کوشچن ہیں دونوں جو آپ نے پوچھے ہیں، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ول بی گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ دیز 2 ایشوز الٹیمیٹلی. جب لیکن اس کو ظاہر ہے کہ ان کو اسی ریفرنس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا جو ریفرنس آیا ہے، چونکہ ریفرنس میں صرف یہ بات ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں. لیکن اس کوشچن کو سمجھنے کے لیے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کچھ اور بھی ہم ایشوز کو دیکھ کر پھر اس نتیجے پر پہنچیں گے تو وہ دیکھ سکتی ہے. صاحب آپ نے میرے سارے سوال جو ایک کوزے میں بند کر دیے. میں باری باری سارے سوالوں پہ آنا چاہ رہا تھا اور سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی طرف بھی، لیکن آپ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. لیکن اس میں جاننا چاہوں گا سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے کہ یہ کیوں ضروری ہے سیکرٹ بیلٹ؟ اگر شفافیت کے اندر سیکرٹ بیلٹ حائل ہو رہا ہے، اگر تمام جماعتیں یا تمام پوری قوم یا دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اگر وہ
وہ شفافیت چاہتے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں سیکرٹ بیلٹ حائل ہو رہا ہے، تو کیا اس کا صرف یہ حل ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر دیا جائے، یا اس کا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے کہ شفافیت لائی جا سکے؟ دیکھیے، شفافیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو ایک ووٹر ہے وہ اپنے کانشیس کے مطابق ووٹ دے سکے وداؤٹ اینی پریشر. یہ بھی تو شفافیت کا ہی تقاضا ہے نا، کہ اگر فرض کیجئے میں کسی ایشو پر اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈس ایگری کروں، تو کیا میں ڈس ایگری کرنے کا رائٹ ختم ہو گیا میرا؟ کیا میں کسی اور کو، اور فرض کیجئے میری جو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، آئی ڈونٹ لائک ہم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ووٹ فار ہم، تو کیا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اسی کو ووٹ دوں؟ تو پھر تو یہ تو اگینسٹ مائی کانشیس ہو گیا. پھر تو وہ جو ووٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے فری کانسینٹ کے ساتھ اپنے کانشیس کے مطابق، اپنے پولیٹیکل کانشیس کے مطابق ووٹ کرنا ہے، تو وہ اگر ہم اسٹرکٹو سینسو یہ کہیں کہ ہر چیز کی شفافیت کے لیے ہم اوپن کرنے لگے ہر چیز، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹیز جن کے اندر پریشر گروپس بہت زیادہ ہیں، جن کے اندر بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو بظاہر سامنے نہیں ہوتی، جہاں رول آف لا نہیں ہے، کیا وہاں پہ اس طرح اگر آپ اوپن کریں گے تو شاید وہ شفافیت پہ زیادہ زد پڑ جائے جو ادروائز پڑتی ہے. اور دوسری بات، جس طرح آپ نے کہا کہ شفافیت کو اگر کریں، تو کیا اگر صرف میرا ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے سبسیکوینٹلی، تو کیا اس سے کرپٹ پریکٹس اسٹیبلش ہو جائے گی؟ دا آنسر از نو. اس کرپٹ جو میرا ووٹ دینا جو ہے اپنے پارٹی سے ہٹ کے، وہ تو کرپٹ پریکٹس تو تب بنے گی جب آپ یہ ثابت کر سکیں کہ میں نے یہ کوئی اللیگل مینز استعمال کر کے، کسی نے مجھے پیسے دیے ہیں یا کسی طریقے سے پھر میں نے یہ اپنے ضمیر کو بیچا ہے یا میں نے اپنے ووٹ کو. تو جب تک وہ ساری ایویڈنس بھی نہیں آئے گی، کرپٹ پریکٹس تو پھر بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے جو سیکرٹ بیلٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ بنیادی طور پر یہ شفافیت ہی کے لیے ہے، تاکہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ مجھے پریشرائز نہ کریں اور میں اپنے ضمیر کے مطابق اندر جا کے ووٹ دوں. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ شفافیت کا یہ تقاضا بھی، ایک سیکرٹ بیلٹ بھی شفافیت کا ہی تقاضا ہے بنیادی طور پر. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا تو ووٹر کو اپنے جان و مال کا خطرہ لاحق ہوگا اور وہ وہاں پہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر سکے گا؟ جی ڈیفینیٹلی. فرض کیجئے کہ میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پوری دنیا میں ہی، آپ کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہی ہے جس طرح کے حالات و واقعات ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس وقت معاملات ہیں، تو شاید میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کو فیس نہ کر سکوں اگر میں ان کے خلاف ووٹ کروں. شاید میرے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ میں اس اسٹیبلشمنٹ کو برداشت کر سکوں سبسیکوینٹ ٹو دی کاسٹنگ آف مائی ووٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں پھر کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں ان کو ووٹ نہیں کرتا اور یہ ان کے علم میں آ جاتا ہے، تو اگلے دن میں آئی ووڈنٹ بی ایون ممبر آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی، مے بی دیٹ آئی بینگ پنشڈ ان اینی وے. تو یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ ان اے وے یہ شفافیت کے لیے ہی بہت ضروری ہے، جس طرح آپ نے فرمایا. تو یہ شفافیت کا الٹ نہیں ہے سیکریسی. اسی لیے اتنے روز سے جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں، ادروائز اٹس ویری سمپل تھنگ. آپ سمجھتے ہیں اس میں اتنا لمبا چوڑا آرگومنٹ سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس میں کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہیں، بہت اس میں باریکیاں ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل ہیں، جو میرا خیال ہے کہ کورٹ کا کنسرن بھی یہی ہے کہ کہیں ہم اس سیکرٹ بیلٹ کو اوپن کر کے کہیں وہ جو چیلنجز اس وقت شفافیت کو ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اور زیادہ بڑھ جائیں. یا کل بلکہ ایک لفظ استعمال کیا وکیل صاحب نے آرگومنٹس کرتے ہوئے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، دس از ویری اٹس ناٹ اے ویری آئیڈیل سوسائٹی. کورٹ نے کہا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی بھی ان آئیڈیل نہیں ہے جتنی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ آرگومنٹ ہے جو کہ چل رہا ہے. اس کو دیکھیں آپ کس طرف سپریم کورٹ لے کر جاتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. اور امکان یہ ہے کہ کل شاید جو آج آبزرویشن تھی کورٹ کی یہی تھی کہ کل ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں. کل اس کو کم از کم ہیئرنگ جو ہے وہ میرا خیال کل فائنل ڈے ہوگا اس کا. لیکن مولوی صاحب اب ہم دیکھتے ہیں دنیا دوسری طرف چل پڑی ہے. جس طرح کہ امریکہ کی جمہوریت کی مثالیں دی جاتی ہیں. امریکہ کی جمہوریت میں جس طرح اب 2020 کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں ایک بڑا حصہ بائی میل ہوا ہے جو کہ آئیڈینٹیفائیبل ہے. الیکٹرانکس ووٹ آتے ہیں، آئیڈینٹیفائیبل ہیں، لیکن اس میں سیکریسی کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا اور ساتھ ساتھ شفافیت کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار پاکستان میں موجود نہیں؟ اگر آپ اسی سیکرٹ بیلٹ کے اوپر ہی فوکس کر رہے ہیں، یا تمام سیاسی جماعتیں یا آپ
آئینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ووٹر کا حق ہے کہ وہ سیکریسی کے طور پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، تو کون سے طریقے ہوں گے جو کرپٹ پریکٹسز کو جس سے روکا جا سکتا ہے اور الیکشن کو شفاف بنایا جا سکتا ہے؟ چونکہ معاملات تو آپ کے سامنے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو ہسٹری ہے ہمارے ملک میں، یہاں پہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ساری چیز اسی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ ہیں، اس طرف بحث ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے کون سے عوامل کار فرما ہونے چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کرپٹ پریکٹسز کو اور کون سے طریقے ہیں جن سے روکا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ سیکرٹ بیلٹ کا حق بھی محفوظ رہے اور ایسے معاملات کو بھی ایلیمینیٹ کیا جا سکے؟ دیکھیے جو فیئر اینڈ فری الیکشن ہے یہ آج بھی خواب ہی ہے، امریکہ ہو یا پاکستان ہو، اس میں امریکہ میں بھی یہ خواب ہے آج، ابھی پاکستان میں بھی خواب ہی ہے۔ اس کے مکمل طور پر آپ یہ کہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن دونوں ملکوں میں، کسی اور کی مثال لے لیں ہم، چونکہ دونوں بیٹھے ہیں اس لیے بات یہ ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال یہاں پہ بھی آپ کے علم میں ہے جو پریشرز آپ کے پاس ہیں۔ پچھلے الیکشن میں یہ کہا گیا یہ آئل کمپنیز کا الیکشن ہوتا ہے، اس بار بھی کہا گیا رشیا کی انٹرفیئرنس، لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا گیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر خاص طور پر یہ الزام لگا، امپیچمنٹ کی باتیں ہوئی، یہاں پہ بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فیئر اینڈ فری الیکشن کے راستے میں یہ جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات فرمائی یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے بعد یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی اس کے بعد بھی چیلنجز آئیں گے، اور جو ہی اس میں یہ چیلنج آئیں گے اور یہ فرض کیجئے کورٹ میں جائیں گے کچھ لوگ، تو الٹیمیٹلی اگر یہ کورٹ سمجھے گی کہ the basic spirit of democracy is the secret balloting، تو سپریم کورٹ یا کورٹس یا الیکشن کمیشن اس کا کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ ایون اگر آپ گھر سے بیٹھ کے بھی ووٹ کاسٹ کریں تو اس کی سیکریسی کو کیسے مینٹین کیا جائے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا۔ یہ چونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو بھی چیلنجز آئیں گے اگر تو وہ سیکریسی کو کے لیے چیلنج بنتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم آ جائے گا اور اس کا حل نکل آئے گا، چونکہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی نیا طریقہ آتا ہے تو اس میں نئی چیزیں آتی ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا، ہمارے ابھی ہائی کورٹ کے جو الیکشن ہوئے وہ اب ہمارے ڈیجیٹل الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی جب آپ تھمب امپریشن لگاتے ہیں اپنا اور بایو میٹرک الیکشنز ہیں، تو جب آپ کا وہ ووٹ کھلتا ہے تو وہ ان اے وے آئیڈینٹیفائیبل ہو سکتا ہے کل کو، بیکاز جب آپ نے وہ اپنا وہ بیلٹ پیپر کھولا ہے تو وہ تو آپ نے اپنے تھمب امپریشن سے کھولا ہے نا، دیٹ مے بی آئیڈینٹیفائیبل۔ تو مے بی ایٹ سم ٹائم ہمارے ہاں بھی چونکہ یہ شروع ہو گئے ہیں چیلنجز، تو کوئی ایک ایسا چیلنج آئے جس کے بعد کوئی ججمنٹس آئیں یا الیکشن کمیشن کو کہا جائے یا وہ خود اپنے طور پر سوچیں اور کوئی ایسا میکنزم ڈرائیو کریں، چونکہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت ادارہ ہے، یہ بھی اسی طرح کانسٹیٹیوشن کا پیداوار ہے جس طرح عدالت کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے یا لیجسلیٹر کا، تو ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں ان کا سامنا کریں، ان کا حل نکالیں، اور جس طرح ساری دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ کوئی ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے ہمیشہ، اور یقیناً اس کے حل نکلیں گے، اور یہ اس کا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عدالت کوشش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ سیکرٹ جو سیکریسی ہے وہ بھی مینٹین رہے، لیکن اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے چیلنجز آتے ہیں، کوئی کمپلینٹ آتی ہے، تو اس میں کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو اس بیلٹ پیپر کی، لیکن وہ جو بنیادی پرنسپل ہے سیکریسی کا وہ بھی کمپرومائز نہ ہو۔ آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن چونکہ آپ کے ایک آئینی ادارہ ہے، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے عدالتیں ایک اس کی پیداوار ہیں تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تو الیکشن کمیشن کیوں مضر ہے اس سارے معاملے میں؟ سپریم کورٹ کے اندر ان کی جو موقف ہے کہ ہم آئینی ترمیم کے بغیر اس کو آگے نہیں چلا سکتے، سیکرٹ بیلٹ کے ہی تحت ہم یہ سارا الیکشن کر سکتے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کر کے کوئی ایسا سلوشن پیش کر دے کہ جس سے یہ سارے معاملات ختم ہوں؟ تو میں آپ کی قانونی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے الیکشن کمیشن کے پاس چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے سیکریٹ بیلٹ ہو، اور جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ اس سیکریٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے، سیکریسی فار ایور، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو پارلیمنٹری پریکٹس ہے، جو سابقہ جو الیکشن ہے ان کی پریکٹس بھی یہی رہی ہے، اور لہٰذا اس کو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کا وہ جو ویو ہے وہ اس کے اوپر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سیکریسی مینز کہ یہ سیکریسی فار ایور ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا الیکشن کمیشن کے اختیارات، دیکھیے اختیارات تو سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہیں۔ جو کورٹ کی کوئریز ہیں کہ کیا یہ جو آپ کا الیکشن بیلٹ جو آپ کا بیلٹ پیپر ہے کیا اس کے اوپر کوئی ایک آپ
وہ جو کاؤنٹر فوائل کے اوپر نمبر ہوتا ہے اگر وہی لکھ دیں اس کے اوپر بھی تو کل کو آئیڈینٹیفیبل ہو جائے گا اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی ایک بار کوڈ لگ جائے تو وہ یہ سارے اختیارات تو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کے ہیں لیکن یہ الیکشن کمیشن پہ یہ اختیارات جو ہیں وہ اس وقت استعمال کرے اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ دس سیکریسی از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف کاسٹنگ یور بیلٹ اینڈ سبسیکوینٹلی وہ نہیں ہے پھر تو یہ سارا کچھ کرے گی الیکشن کمیشن. لیکن جس طرح کہ ہمارے آپ نے دیکھے اس پوری پروسیڈنگز میں الیکشن کمیشن کا موقف بہت ہی کلیئر ہے کہ ہم نے سیکریٹ بیلٹ جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ میرے ووٹ ڈالنے سے پہلے کسی کو پتہ لگے کہ میں نے کس کو ووٹ ڈالا ہے اور نہ میرے ووٹ ڈالنے کے بعد پتہ چلے کہ کس کا کو ووٹ ڈالا ہے. لہٰذا جب ان کا یہ ویو کلیئر ہے تو باقی ان کے پاس اختیارات ہوں بھی تو وہ استعمال ظاہر ہے کیوں کریں گے. بہت شکریہ ملک صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین آپ نے ممتاز قانون دان شمیم الرحمان ملک کے خیالات سنے اور اپنی قانونی رائے سنی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.